Assalamu alaikum, namaskar, and good evening to all. And you are listening to the Spiritual Hour. I'm your host, Khan Sheikh, and my co-host is Sari and Maria. So let's get started with the headline for this week's Mahfil. Maria will be do the headlines. Headlines for this week's Mahfil. On 2nd February Sunday, God had also created such a planet where the humans were made out of iron. On 3rd February Monday, Imam Mehdi's Tifle Nuri is from the right side of Allah and the Jusai Tawfiq Ilahi is from the left side, so he is Imam, Alpha and Khalifa Omega both. On 4th February Tuesday, heaven is doubtful of Abu Bakr, Hadith and Muslims have made him Khalifa. On 5th Feb Wednesday, highlight on the difference between Zahiri and Batni Sohbat with Mursid. On 6th Feb Thursday, highlighted on how to find out whether God is pleased with me or not. 7th Feb Friday, discussion on what is a good person or what character do you call a good character. On 8th Feb Saturday, Kids Mahfil highlighted the struggle of teenagers' life. Okay, so let's start with our discourse. Our topic is Deen Ilahi ki Ibtida. فرسٹ کوشچن از اس کتاب کی بنیادی خصوصیات کیا ہیں؟ اینڈ سیکنڈ کوشچن از اس کتاب کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بتائیے مالک جی نے کیا فرمایا ہے۔ جی بالکل. میں اس سے پہلے کہ ابتدا سٹارٹ کروں اس سے پہلے یہ جو سوال تھا اس کا بھی جواب دے دوں گی کہ کتاب کی ابتدا سے پہلے اس کی خصوصیت جان لیتے ہیں ہم لوگ. سعیدی فرماتے ہیں اس کتاب کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ یہ کتاب پڑھیں گے، غور سے پڑھیں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ سرکار آپ سے مخاطب ہے. یعنی یہ کتاب کو پڑھتے وقت آپ کو یہ فیل ہوگا کہ آپ سرکار سے بڑا گفتگو کر رہے ہیں، سرکار آپ سے فرما رہے ہیں. پڑھتے وقت یہ آپ کی فیلنگ ہوگی. تو یہ اس کتاب کی بنیادی خصوصیت ہے. پھر سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ابتدا سے. تو جو کتاب کا ٹائٹل پیج ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت سے شروع ہوتا ہے جو کہ ہے سورہ نصر 110 کی، جو فرسٹ ٹو تھرڈ یہ تینوں آیت انکلوڈ کیا ہے سرکار نے، جو کہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. اس کا مطلب ہے کہ اور تم دیکھو گے لوگوں کو دین اللہ میں فوج در فوج داخل ہوتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے یا رسول اللہ کہ دین اللہ میں فوج در فوج لوگ داخل ہوں گے. مطلب ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین الہی یا دین اللہ میں لوگ فوج در فوج مطلب بڑی تعداد میں داخل ہوں گے. پھر ٹائٹل پیج کے نیچے لکھا ہے، اچھا اس میں اور بھی سرکار نے ٹائٹل پیج میں جو ایڈ کیا ہے وہ ہے لیفٹ سائڈ میں چاند کی تصویر اور سورج کی تصویر رائٹ سائڈ میں، اور اس کے مین سینٹر میں ہے ایک سمبل بنا دیکھیں گے ہم ہارٹ کا، اور اس کے اطراف ہمیں بہت سارے آئکنز بھی دکھیں گے جو کہ ریلیٹ کرتے ہیں باقی سارے ریلیجن سے. یعنی اس کتاب میں ہر ریلیجن کا اور ہر ریلیجن کو ماننے والوں کے لیے علم موجود ہے. یعنی کوئی بھی اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے نا. اور چاند میں سرکار کی تصویر مبارک بھی ایک دم کلیئرلی ویزیبل ہے، اور سورج میں بھی جو سرکار کی تصویر ہے وہ ایک دم صاف اور کلیئر ہمیں دکھائی دیتی ہے. اس کے بعد اگر ہم ٹائٹل پیج کو اوپن کریں گے، پھر جو فرسٹ پیج ہے کتاب کا اس میں بھی سیم سرکار نے اسٹارٹ کیا ہے قرآن شریف کی وہی آیت سے سورہ نصر کی، اور اس کے نیچے لکھا ہے کتاب کا
نام جو کہ ہے دین الہی۔ اور آگے سرکار نے کیا ایڈ کیا ہے، وہ ہے خدا کے پوشیدہ راز، یعنی دین الہی کے اندر ہمیں خدا کے پوشیدہ رازوں کے بارے میں پتہ چلے گا، جو کہ ایک مطلب بہت ہی ریئر، مطلب کسی کو پتہ ہی نہیں تھا پہلے، جو سرکار نے یہ کرم نوازی کی ہے ہم پر، اور یہ سارے اسرار کھول کے رکھ دیے ہیں ہمارے لیے۔ پھر آگے سرکار نے ایک جملہ بھی ایڈ کیا ہے کہ یہ کتاب قابل تحقیق ہے، یعنی یہ کتاب ہر مذہب، ہر فرقے اور ہر آدمی کے لیے قابل غور اور قابل تحقیق ہے۔ یعنی مطلب جو ہر ریلیجن میں ہو یا کوئی بھی انسان ہو، کسی فرقے کو فالو کرتا ہو یا کسی بھی مذہب میں ہو، کوئی بھی ریلیجن میں ہو، اس کے لیے یہ کتاب قابل غور ہے کہ وہ اس کتاب کو پڑھے اور اس کی تحقیق کرے کہ اس سے سرکار نے آخر کس بارے میں رازوں سے پردہ اٹھایا ہے اور اللہ کے بارے میں کیا کیا باتیں بیان کی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اور منکران روحانیت کے لیے یہ ایک چیلنج ہے، یعنی جو روحانیت کا انکار کرتے ہیں، یہ اس کے لیے ایک چیلنج ہو جاتی ہے یہ کتاب، کہ فرسٹ آف آل اسپرچویلٹی کو اتنا صحیح سے پہلے کسی نے بیان نہیں کیا، اور جب کوئی بیان کرتا بھی تھا تو اس کو ایک دم جھٹلا دیا جاتا تھا، کیونکہ شریعت کو ماننے والے زیادہ تھے اور ہر فرقے میں وہ کتاب کو مانتے تھے، مطلب ڈیپلی ظاہر کے علاوہ باطن کو ماننا ان کے لیے ایک دم امپاسبل لگتا تھا، اس لیے روحانیت کا انکار کرتے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی چیلنج ہے جو روحانیت کا انکار کرتے ہیں۔ پھر سعیدی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو زور سے پڑھا جائے، یعنی آواز لاؤڈلی اگر اسے پڑھیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ ہے کہ نور بنے گا، جتنا زور سے پڑھیں گے اس سے نور بنے گا۔ ٹھیک ہے، آئی گیس ابتدا کے لیے اتنا کافی ہے۔ سوال ہے، تیسرا سوال، سرکار قوم شاہی نے کتاب کے ابتدا میں ہی اس کتاب کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ کتاب کے ابتدا میں ہی اس کتاب کے بارے میں کیا فرمایا ہے سرکار نے، یہ بتائیے آپ۔ اوکے، تو سرکار نے اپنی تصنیف لطیف میں اس بات کا ذکر کیا ہے اور تمام منکران روحانیت کو چیلنج کیا ہے کہ یہ کتاب تمام مذاہب کے لیے، تمام ادیان کے لیے، تمام انسانیت کے لیے قابل غور ہے، قابل تحقیق ہے، اور منکران روحانیت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ تمام مذاہب کے لیے قابل غور کیوں ہے؟ کیونکہ تمام روحانیت کا، تمام دینوں کا علوم اس ایک ہی کتاب کے اندر سرکار گوہر شاہی نے بند فرما دیا ہے، رقم بند فرما دیا ہے۔ اب جتنے بھی دین اسلام سے لے کر کے دین آدم تک جتنے بھی مذاہب ہیں، ان تمام کا ارک اس ایک ہی کتاب کے اندر بند فرما دیا سرکار نے۔ تو اس لیے اگر کوئی دین آدم سے ہے، دین ابراہیم کا پیروکار ہے، دین موسیٰ کا پیروکار ہے، یہودی ہے، دین عیسیٰ کا پیروکار ہے، یا دین اسلام کا پیروکار ہے، تمام کو اس ایک ہی کتاب سے راہ مل جائے گی اور رب کا راستہ بھی میسر آ جائے گا۔ تو سرکار نے یہاں پر اس بات کو واضح طور پر فرمایا ہے تمام انسانیت کے لیے، یعنی کہ جو انسان کسی دین میں ہیں یا جو انسان کسی دین سے نہیں ہے اور تلاش کر رہے ہیں راہ اللہ کو پانے کی، رب کو پانے کی، وہ اس کتاب سے ہدایت لے سکتے ہیں۔ جتنے بھی جو ادیان اس دنیا میں قائم ہوئے ہیں، بھلے ان کا کسی بھی دین سے تعلق ہو، وہ اس کتاب کو جب پڑھیں گے تو ان کو تمام ادیان کا، تمام مذاہب کا فرق اس میں ملے گا۔ جس طرح سے خضر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ خضر علیہ السلام کو ہر دین کا بھید معلوم ہے، تو اس کتاب کو پڑھنے والا ہر بندہ مثل خضر ہے، وہ ہر دین کا بھید اسی کتاب میں پا لے گا، اور تمام جو انسانیت ہے وہ اس سے فیضیاب ہو جائے گی۔ اور
جو منکران روحانیت ہے، جو روحانیت کو نہیں مانتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ روحانیت کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا تصوف کا، قرآن مکنون کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان کے لیے چیلنج ہے کہ جب وہ اس کتاب کو پڑھیں گے تو پھر ان کو معلوم چلے گا کہ روحانیت کا کتنا گہرا حصہ ہر دین کا، مطلب کہ روحانیت جو ہے وہ ہر دین کا کتنا گہرا حصہ ہے، اور ہر دین کا جو ارک ہے وہ روحانیت میں ہی بند ہے، کیونکہ شریعت صرف ظاہر کو پاک کرتی ہے، اور جو روحانیت ہے، تصوف ہے، وہ انسان کے باطن کو پاک کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وہ ظاہر و حول باطن، کہ ہر ظاہر کا ایک باطن ہے۔ انسان ظاہر تک ہی اٹک جاتا ہے، اور اس کی جو منزل ہے وہ باطن میں ہے، کیونکہ اللہ باطن میں ہے، ظاہر میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس کو اپنے باطن کو پاک صاف کر کے رب کو حاصل کرنا پڑے گا۔ اگر وہ ظاہر میں ہی رب کو پاتا رہے، ڈھونڈتا رہے گا، تو وہ مسجدوں میں ہی ٹکر مارتا رہے گا اور کبھی بھی رب کو پا نہیں سکے گا۔ جس طرح سے آج بہت سارے لوگ ہیں، وہ مسجدوں میں نماز پڑھتے رہتے ہیں، وظیفے کرتے رہتے ہیں، پر رب کا سراغ ان کو نہیں ملتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ کتاب ہے، اور جو روحانیت کو نہیں مانتے ان کے لیے چیلنج ہے، جو ان کے جو تصورات بنے ہوئے ہیں ان کو یہ کتاب توڑ دیتی ہے، شکست دے دیتی ہے۔ تو یہ جواب تھا اس کا۔ So my fourth question is, اس کتاب میں جو لکھا ہے خدا میں پوشیدہ راز، اس کا کیا مراد ہے، یہ سمجھائیے۔ خدا کے پوشیدہ راز، اس میں اللہ تعالیٰ کے پوشیدہ راز کو اجاگر کیا گیا ہے۔ پوشیدہ کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کوئی جانتا نہیں تھا، کسی کو ایکسیس نہیں تھا۔ جب یہ کتاب سرکار نے لکھی تو اس میں ایکسپلین کیا، جیسے علم لدنی کہتے ہیں۔ یہ کتاب جس سے ہم دین الہی کہہ رہے ہیں، یہ اصل میں ایک علم لدنی ہے۔ ایک علم لدنی تو یہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنا مزاج، اپنا طور طریقہ کسی کو عطا فرمائے، لیکن یہ علم لدنی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے پوشیدہ راز بھی موجود ہیں۔ کیف بھائی، آپ نے جو ابھی جسٹ بتایا کہ اس کتاب میں خدا کے پوشیدہ راز ہیں، یعنی کہ جو رب کے راز ہیں، جو چھپے ہوئے تھے، جو ابھی تک کسی کتاب میں نہیں آئے، وہ اس کتاب میں بند ہیں، اور وہ راز ہم روزانہ طور پر سنتے ہیں۔ جو راز ہم روزانہ طور پر سنتے ہیں، قلب کا، روح کا، سری کا، خفی کا، اخفا کا، انا کا، نفس کا، ان کے جی جو خلیفے ہیں جس کے بارے میں مالک تذکرہ فرماتے ہیں، آپ وہ بتائیے۔ اس ہمارے وجود کے اندر 16 مخلوق ہوتے ہیں، 7 لطائف ہوتے ہیں، اور ان کے 9 خلیفے ہوتے ہیں۔ خلیفہ سریانی زبان ہے، اور عربی زبان میں اسے جسہ کہتے ہیں، سب اسپرٹس۔ آپ کے لیے یہ سوال ہے، کیا تاریخ میں پہلے کبھی دین الہی جیسی کتاب آئی ہے جس نے لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ روحانیت سکھائی ہو؟ یہ سوال ہے۔ جی، گور صاحب مرحبا، السلام علیکم، نمسکار، گڈ ایوننگ ٹو آل آف یو۔ تو اسٹارٹ کرتا ہوں میں کہ یہ کتاب یہ آسمانی کتاب باقیوں سے کیسے افضل ہے۔ تو ہم سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آسمانی کتابیں کیا ہیں۔ تو وہ ساری کتابیں جو اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے آئی ہوئی ہیں، کسی بھی دین اور دھرم کے لیے ہیں، وہ اس میں اگر کوئی رد و بدل نہ کی گئی ہو تو وہ حق ہیں، اور اس پر چل کر ہم اللہ تک، گاڈ تک، ایشور تک پہنچ سکتے ہیں۔ کنڈیشن یہ ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل نہ کی گئی ہو۔ اور اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو باقی کتابیں آ چکی ہیں ان میں کیا تھا، اور جو اب ہم جس کتاب کی بات کر رہے ہیں، دین الہی، دا ریلیجن آف گاڈ، ایشور دھرم، خدا اللہ کے پوشیدہ راز، یہ کافی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور کافی اچھا بھی لگے گا ہم کو اس پر ڈسکس کرنے میں۔ آج سے جب ہم لوگوں کے پاس یہ کتاب نہیں تھی، دین الہی کتاب نہیں تھی، تو کیا ہوتا تھا کہ کوئی بھی مرشد، اولیاء، نبی، مرسلین، جن کو بھی کچھ کرنا ہوتا تھا، اللہ تک پہنچنا ہوتا تھا، تو ان کے لیے
کوئی اسٹیپ بائی اسٹیپ روڈ میپ نہیں رہتا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم کو کوئی بھی چیز کرنا ہے تو اس کے لیے ایک روڈ میپ کی ضرورت ہوتی ہے. تو جتنی بھی کتابیں ملتی ہیں پہلے کی ان میں کہیں بھی کچھ نہیں تھا، بس وہی قصہ کہانیاں ملتی تھیں اور ان کی تعلیم کا ذکر نہیں ملتا تھا. تو اس کے لیے پھر سرکار گوھر شاہی من جانب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب کو لکھا. یہ کتاب ہر مذہب، ہر فرقے اور سبھی لوگوں کے لیے قابل بھروسے مند ہے، جس کی مدد سے ہم لوگ آسانی سے اللہ تک اسٹیپ بائی اسٹیپ پہنچ سکتے ہیں. یہ کافی اچھی چیز ہے جس کے ذریعے ہم آسانی سے ایک روڈ میپ کے ذریعے صوفی بننے تک پہنچ سکتے ہیں. کیونکہ انسان تو ایک ڈھانچہ ہے، اصل تو اس کے اندر مخلوقات ہے، جو مخلوق انسان کے اندر موجود ہیں. اصل میں تو ان ساری چیزوں کو بیدار کرنا ہے. وہ ساری چیزیں بیدار ہو جائیں گی تبھی انسان انسان بن پاتا ہے. اس سے پہلے تو وہ انسان نہیں ہے. اور اگر کوئی بھی انسان ولی اللہ بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو پریویس کتابیں ہوتی تھی اس میں کوئی گائیڈنس نہیں ملتا تھا. تو اس کے لیے یہ ہماری کتاب دین الہی ایک ریسیپی کا کام کرتی ہے، جو آپ کو ولی اللہ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی ہے. باقی کتابیں کیا ہوتا ہے کہ ان میں کوئی مرشد کی ضرورت ہوتی تھی یا کوئی کسی کے گائیڈنس میں کچھ حاصل ہوتا تھا. لیکن اس کتاب کو پڑھنے میں ہمیں یہ بینیفٹ ہے کہ یہ خود ہی مرشد ہے. جو بھی انسان سچے دل سے اس کتاب کو پڑھتا ہے تو یہ کتاب اس کو ایز اے مرشد گائیڈ کرتی ہے. یہ بے حد انمول کتاب ہے جس کی ہم کوئی ویلیو کبھی ادا ہی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ تاریخ میں ایسی کوئی چیز کبھی آئی ہی نہیں ہے. اسپیسیفکیشن اس کے بہت ساری اسپیسیفکیشن ہیں اس کتاب کے. ہم لوگوں نے جیسے سنا ہے کہ کچھ آسمانی کتابوں کے میں نام لینا چاہوں گا، جیسے قرآن ہے، زبور ہے، انجیل ہے، توریت ہے. الگ الگ وقت میں الگ الگ کتابیں زمین پر آئی ہیں اور بہت ساری کتابیں آئی ہیں. تو ان سب کتابوں کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس نہ تو ٹائم ہے اور نہ ہی اتنا کوئی انٹرسٹیڈ ہے. تو یہ ساری کتابوں کو اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، اگر اس کے پاس ٹائم نہیں مل رہا تو وہ کیا کرے، وہ اس دین الہی کتاب کو پڑھ لے. ان ساری کتابوں کا نچوڑ، ان ساری کتابوں کی تعلیم اس ایک کتاب میں موجود ہے. اور یہ کتاب کوئی آسان کتاب نہیں ہے. اس کتاب میں سرکار گوھر شاہی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا ہے. یہ کتاب جب کوئی انسان پڑھنا شروع کرتا ہے تو یہ کتاب اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو انڈرسٹینڈنگ بھی پرووائڈ کرتی ہے. اس کے اندر موکلات بند ہیں. جب آپ پڑھنا شروع کریں گے اس کتاب کو سچے دل سے تو وہ موکلات آپ کی باتوں کو، آپ کی سمجھ کو سرکار تک پہنچاتے ہیں، سرکار کے دل سے کنیکشن جوڑتے ہیں، جس کی مدد سے آپ کے اندر ایک روحانیت اور ایک نور کا سلسلہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. سو دیٹ یو کین انڈرسٹینڈ ویری ویل وداؤٹ اینی ہیجیٹیشن. اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ قرآن کے 30 پارے ہیں، کچھ کہتے ہیں قرآن کے 40 پارے ہیں. لیکن جو کہتے ہیں 30 ہے وہ تو دکھاتے ہیں کہ ہاں یہ دیکھیے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں 10 اور ہے، کوئی بہانہ کرتا ہے، کوئی کچھ بہانہ کرتا ہے. لیکن سرکار گوھر شاہی نے اس کتاب میں ان 10 پاروں کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ 10 پارے اور جو ہیں وہ بھی اسی کتاب میں موجود ہیں. تو یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے کہ دنیا میں اب تک جو چیزیں آ چکی ہیں وہ ساری چیزیں ایک جگہ موجود ہیں. اس کے لیے ہمیں کتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے سرکار گوھر شاہی کا، امام مہدی علیہ السلام نمائندہ سیدی یونس الگوھر کا، جن کی وجہ سے آج ہم سبھی اس پلیٹ فارم پر اکٹھا ہوئے اور اس طرح کی روحانیت کی باتیں کر رہے ہیں. الرا ٹی وی چینل آپ سبھی لوگ ڈیلی اس پہ لائیو سنا کریے سیدی یونس الگوھر کی گفتگو. آپ کو روحانیت کے بارے میں کافی کچھ پتہ چلے گا. تھینک یو سو مچ. ہائیکا باجی، میرا یہ سوال میرا آپ سے ہے، آپ یہ ایکسپلین کر دیجیے.
سرکار گوھر شاہی نے اپنی کتاب میں ذاکرین کو کیا اطلاع دی ہے؟ جی، تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں ذاکرین کسے کہتے ہیں۔ جیسا حضور پاک کو ماننے والوں کو صحابہ کہا جاتا تھا اس دور میں، اسی طرح امام مہدی سرکار گوھر شاہی کو کے ماننے والوں کو ذاکرین کہا جاتا ہے، کیونکہ ذکر قلب سے سرکار نے ہمیں نوازا ہے، تو ہمارا مطلب ذکر کرتے ہیں ہم، اسی لیے ہمیں ذاکرین کہا جاتا ہے۔ تو سرکار گوھر شاہی اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ ہر ذاکرین پر یہ فرض ہے کہ اس کتاب کو ہر اس انسان تک پہنچائیں جو اللہ کو پانے کی جستجو میں لگا ہوا ہے، جو خلوص دل سے رب کو پانا چاہتا ہے، جو پریشان ہے اور جسے راستہ نہیں مل رہا، تو ہم ذاکرین کا یہ فرض عین ہے، سب سے پہلا فرض ہے کہ اگر ہم سرکار گوھر شاہی کو مانتے ہیں تو ہمیں ان کی یہ کتاب لوگوں تک پہنچانی ہے۔ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا ہے، ہر گھر، جیسا کہ سرکار کا جملہ ہوتا تھا سٹارٹنگ میں، کوئی بھی گفتگو سٹارٹ کرنے سے پہلے فرمایا کرتے تھے کہ ہر شہر، ہر نگر، ہر گھر میں ایک مومن روح ضرور ہوتی ہے۔ تو یہ دل کا پیغام اس مومن انسان کے دل کے لیے ہے۔ تو ہم ایز اے ذاکرین ہمیں یہ چاہیے کہ دین الہی کی یہ کتاب ہر گھر، ہر ایک انسان تک پہنچائے، تو جو محبت والی روح ہوگی وہ ضرور اس پیغام کو قبول کرے گی۔ جی۔ اب ہم ہمارے آخری سوال کی طرف چلتے ہیں، 7th کوشچن۔ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے اہم ترین شرائط کیا ہے؟ یہ سمی بھائی اب ایکسپلین کریں گے ہمیں۔ گوھر شاہی مرحبا۔ جیسا ابھی حیفا باجی نے جو بات شیئر کری، مالکہ یونس کی جو ویڈیو مبارک ہے، اس میں مالک نے یہ بات مینشن فرمائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بغیر اس بات کی تکمیل کے کوئی بھی شخص دین الہی سے فیض نہیں لے سکتا۔ نہ صرف دین الہی سے، بلکہ مالک کی کسی بھی تصنیف سے، سرکار کی کسی بھی تصنیف سے فیض نہیں لے سکتا، کیونکہ مالک نے فرما دیا کہ اس کتاب کے ساتھ ایک صاحب کتاب بھی ہونا چاہیے۔ اگر وہ صاحب کتاب نہیں ہے تیرے پاس، یا تجھ کو اس سے بغض ہے، تو پھر یہ کتاب تجھے فائدہ نہیں دے گی۔ اور پھر آگے ویڈیو میں مالک نے یہ بھی فرمایا، محفل میں یہ بھی فرمایا کہ تو جتنا زیادہ اس کی آواز کو سنتا جائے گا، تیرے قلب کی بیماری اتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اور یہ چیز ہم کو ہر جگہ ملتی ہے، جیسے مولائے کل نے، مالکہ یونس نے یہ بات فرمائی کہ قرآن، جس کو آج تمام انسانیت پڑھ رہی ہے، تمام امت مسلمہ پڑھ رہی ہے، وہ تب تک اس سے فیض نہیں لے سکتی جب تک وہ مصطفیٰ جان رحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اپنا ایمان، گمان ٹھیک نہیں کرتا، صحیح نہیں کرتا، ان سے تعلق نہیں جوڑتا۔ کیونکہ قرآن مجید سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک وصف ہے، ایک پارٹ ہے، ایک ٹکڑا ہے۔ ایسی ہزاروں چیزیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک میں، ان کے قلب مبارک میں، ان کے روح انور میں پیوستہ ہیں۔ ایک وصف نکلا تو قرآن مجید کی صورت لے گیا۔ تو سوچیے ایسے کتنے کلزوم حضور پاک کے اندر موجود ہوں گے آج بھی، پر تو نے چونکہ ان سے ہی بغض رکھ لیا، ان کی شان میں گستاخی کر دی، تو اب تیرا قرآن پڑھنا ضائع جائے گا۔ اسی طرح یہ دین الہی ہو گئی، رخسار ریاض ہو گئی، دیوانہ شاہی ہو گئی، دستور ریاض ہو گئی، ہر کتاب دریا کے قلب ہو گئی، تمام کتابیں، یہ سب مالک کے جسم مبارک کا ایک وصف ہیں، ایک ٹکڑا ہے۔ مالک چاہیں تو آج ایسی ہزاروں دین الہی لکھ دیں، ایسی ہزاروں رخسار ریاض لکھ دیں، ایسی ہزاروں دریا کے قلب لکھ دیں، لیکن اگر تیرا تعلق، تیرا رشتہ، تیرا گمان اس ذات محترم سے نہیں جوڑا ہے جو روز الرا ٹی وی پر بیٹھ کر گفتگو کرتی ہے، تو تیرا یہ پڑھنا ضائع جائے گا، کیونکہ یہ ایک وصف را یونس ہے، یہ ایک وصف گوھر شاہی ہے۔ مالک نے فرمایا
کہ یہ کتاب ویسے تو کاغذ کے پنوں پر ہے پر کسی کے سینے میں بھی ہے. یہ کتاب کسی کے سینے میں بھی مقیم ہے. اور یہ سمجھیں بات کو، اس کتاب کا اصل جو ہے وہ ہے جسائے گوہر شاہی، اور وہ جسائے گوہر شاہی قلب یونس کے اندر پیوستہ ہے. قلب یونس اس کا ٹھکانہ ہے. جیسا ہم کہتے ہیں قلب یونس بیت الریاض، جب تک تو نمائندہ ذات ریاض سے اپنا گمان ٹھیک نہیں کرے گا، ان کو اپنا مولا، اپنا آقا تسلیم نہیں کرے گا، جب تک ان کے قدموں میں تو اپنا سر خم نہیں کرے گا، تب تک تو اس کتاب سے فیض نہیں لے سکتا. اسی لیے ہماری جو اولین پرائیورٹی ہے وہ ہے کہ اس کتاب کو ہم دنیا تک بھیجیں، اور جب دنیا اس کو پڑھے تو اس کو پتا چلے کہ یار یہ کتاب میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ کون لکھ سکتا ہے، کس کے اندر اتنا علم ہے، کس کے اندر اتنے علم کے جھرنے پھوٹ رہے ہیں. تب اس کا رخ مالک کی طرف ہوگا. تو جو چھپا ہوا ایجنڈا ہے پورے ایم ایف آئی کا اور مالک کا، وہ یہ ہے کہ لوگوں کا جو رخ ہے وہ مالک کے قدموں کی طرف موڑا جائے، کیونکہ مالک ہی اصل میں دین الہی ہیں، مالک ہی اصل میں دستور ریاض ہیں، مالک ہی وہ ذاتے والا ہیں جس سے تجھے اس کا فیض ہوگا، اور وہی تیرے قلب کے اندر اس کا نور پیوستہ کریں گے. مالک رائے یونس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ وہ چاہیں تو دین الہی کا جسہ جس سے دین الہی قائم ہے وہ تیرے اندر پیوستہ کر دیں. پھر جیسے کہا جاتا ہے کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، اسی طرح قاری نظر آتا ہے دین الہی کا پر حقیقت میں ہے وہ بندہ دین الہی. مالک نے فرمایا کہ جب تیرے اندر یہ پیوستہ ہو جائے گی دین الہی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ سراپا دین الہی بن جائے گا، وہی اللہ کا دین بن جائے گا. تو دین الہی پڑھ کر بندہ رب کو کیسے پا سکتا ہے؟ یہاں بات رب کو پانے کی نہیں، یہاں بات رب بننے کی ہے. مولا ہمیں دین الہی میں شامل کر دیں گے. اور یہ بات بھی میں فرماتا جاؤں کہ مولا را یونس کے وجود انور کی فضیلت اور طاقت دیکھیے کہ مولا لندن میں جلوہ گر ہیں، اور مولا کے اطراف میں جتنا بھی خطہ ہے، جو پورا کراؤڈون کا ایریا ہے، جو پورا خطہ کراؤڈون ہے، وہ پورا مالک نے دین الہی میں داخل فرما دیا ہے. وہ پورا دین الہی کے اندر ہے. وہاں کی سڑکیں، وہاں کے اسٹریٹ لائٹس، وہاں کی گاڑیاں، وہاں کے گھر تمام دین الہی میں شامل ہو چکے ہیں. تو سوچئے پھر یہ کتاب پڑھنے والا جس کا گمان بھی مالک کے لیے ٹھیک ہے، جس کا عقیدہ بھی مالک کے لیے اچھا ہے، اس کو یہ کتاب کتنا فیض دے گی، کتنا فیض دے گی، کتنا کلزوم اس کے اندر بھرے گی، کتنے نور گوہر، نور ریاض کے جھرنے انڈیلے گی اس کے سینے میں جو اس کو پڑھے گا. قاری دین الہی سے، قاری دین الہی کے سینے میں وہ عرق مالک پیوستہ کر دیں گے جس سے دین الہی قائم ہے. تو تمام لوگوں سے یہی میں کہتا ہوں کہ دین الہی کا بڑھ چڑھ کر پرچار کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ اس دین الہی کا فیض اگر تم کو چاہیے ہے، جو بھی منصف مزاج بندہ ہے، جس کو بھی کتاب پڑھ کے اچھا لگا، اس کو یہ بتاؤ کہ اس کا صاحب کتاب مالک رائے یونس ہے. ان تک اپنی رسائی حاصل کر، ان کے قدموں میں جھک. بس یہ کہنا تھا مجھے. شکریہ سمی بھائی. تو چلیے لاسٹ ماریا چاہے گی کہ وہ بنگلہ میں جو بھی ڈسکشن آج ہوا ہے وہ ایکسپلین کرنا چاہتی ہے. تو شی ول ڈو اٹ ان 5 minutes اینڈ دین وی ول فنش دس ڈسکورس. گھر شاہی مرحبا، سب نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے. تو میں اس کو ایک جسٹ بنا کے تھوڑا سا میں বেঙ্গলি میں بھی এক্সপ্লেন করে দিতে হूँ. তো আমরা দেখলাম দিন ইলাহির যেটা কভার পেজ, সেখানে আমরা দেখতে পাই যে বিভিন্ন যে রিলিজিয়ান সেগুলোর চিহ্ন আছে, যেমন ইসলামের চিহ্ন আছে, হিন্দুইজমের চিহ্ন আছে, তারপরে জুডিজম, এই সমস্ত ধর্মের চিহ্নগুলো আমরা দেখতে পাই. তার মানে এটা থেকে আমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না যে দিনে ইলাহি যে বইটা বা রিলিজিয়ন অফ গড যে বইটা, সেটা কোনো ধর্মের সাথে সংযুক্ত নয়, সেটা কোনো পার্টিকুলার একটা ধর্মের সাথে সংযুক্ত নয়, সেটাতে সমস্ত ধর্মের যে মূল কথা সেটা ওখানে রয়েছে, এবং সমস্ত ধর্মের লোকেদের জন্য এই বইটা পড়া ভীষণ দরকার.
এই বইটা হচ্ছে সেই সব লোকেদের জন্য যারা আল্লাহকে খুঁজছে এবং আল্লাহর রাহে চলতে চায়, আল্লাহর মহব্বত চায়, অথবা রুহানিয়াতে বিভিন্ন গুরুর কাছে গেছে কিন্তু সেখান থেকে কিছু লাভ হয়নি তাদের, তারা নিজেদের প্রচুর টাইম ওয়েস্ট করে দিয়েছে এবং পথ খুঁজে পাচ্ছে না যে কোন দিকে যাবে না যাবে, তাদের তারা কিছু বুঝতে পারছে না। তারা যদি একবার এই বইটা পড়ে তাহলে তাদের ভীষণ আমি মনে করি যে ভীষণ পরিমাণে তাদের লাভ হবে। কারণ যে জিনিসটা তারা চাই সেই জিনিসটা যে স্টেপ বাই স্টেপ কিভাবে আল্লাহ পর্যন্ত যেতে হবে, কিভাবে আল্লাহর যে প্রেম, যে ভগবানের যে একটা ঐশ্বরিক প্রেম, ডিভাইন লাভ, যেটা কিভাবে আমরা অর্জন করতে পারি, সেটা স্টেপ বাই স্টেপ ভীষণ ভালোভাবে বর্ণনা করা আছে। এবং মালিক বলেছেন যে এই বইটা হচ্ছে একটা রোড ম্যাপ। কিসের রোড ম্যাপ? যেমন আমরা যখন কোনো জায়গায় যাই তখন আমাদের একটা ম্যাপের ভীষণ প্রয়োজন হয়। এখন তো আমাদের গুগল ম্যাপস আছে, ফলে আমরা খুব ভালোভাবেই যেখানে আমাদের যেতে হবে আমরা গুগল ম্যাপস খুলি, সেই জায়গাটা সার্চ করি এবং চলে যাই। তাহলে এখন যদি আমাদের আল্লাহকে যদি আমরা চাই তাহলে আমরা কি কোথায় সার্চ করব? গুগল ম্যাপসে অবভিয়াসলি আমরা আল্লাহ সার্চ করব না। তাহলে আমরা আমাদের কি চাই? তাহলে আমরা যদি এই যে এই বইটা রিলিজন অফ গড, দিনে ইলাহি, এই বইটা হলো আমাদের সেই ম্যাপ, যে যার সাহায্যে আমরা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবো। এবং প্রথমেই সরকার বলে দিয়েছেন যে এই এই বইটা হচ্ছে কাবিলে তেহকিক और কাবিলে গौर है। মানে হচ্ছে আমরা এই বইটা সার্চ করতে হবে, এই বইটা নিয়ে সার্চ করতে হবে, এই বইটাতে যে কথাগুলো আছে সেগুলো সার্চ সার্চ করতে হবে। ফলে আমরা নিজের গন্তব্যস্থলে পৌঁছাবো। এবং অবশ্যই এই বইটা যদি আপনার কাছে থাকে তাহলে আপনার আর কোনো মুর্শিদের প্রয়োজন পড়ে না, কারণ এই বইটাই আপনার মুর্শিদ হয়ে যায়। তবে এই বইটা কোন ক্ষেত্রে মুর্শিদ হবে? এই বইটা সেক্ষেত্রেই মুর্শিদ হবে যখন আপনি এই কিতাবের সম্বন্ধে, যে যিনি আহলে কিতাব অর্থাৎ আমাদের মালিক ইউনুস রেয়াজ, তার সম্বন্ধে যদি আপনার ভালো ধারণা থাকে তবেই কিন্তু এই কিতাব আপনাকে ফায়েজ পৌঁছাবে, তা না হলে কিন্তু পৌঁছাবে না। তো টাইম তো শর্ট আছে, তাই আমি তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিচ্ছি। সো দ্যাটস ইট। Okay, thank you so much, Maria. So, thank you so much to all who joined today, and we will see you next week and with a brand new topic. So, thank you so much again. Good night. God Hafiz to all. নাইট, গড হাফেজ।